اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زندگی میں کمفرٹ لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں آسانیاں لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن ہم انسان کیا ہے کہ اپنے لیے خود ڈسٹریکشن پیدا کرتے ہیں، خود فتنے کریٹ کرتے ہیں، خود ہی اپنے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کنیکشن کو پہچان نہیں پائے، ہم اس راستے کو پہچان نہیں پائے۔ ہم نے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی یہ خود ساختہ تکلیفیں دیکھی ہیں، لیکن جو روزانہ ہمیں بلیسنگ ملتی ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ ہم لوگ کب تک اس تکلیف کے اندر رہیں گے؟ کب تک اپنے لیے پرابلم کریٹ کرتے رہیں گے؟ کیا ایک گھر ہوتا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں اس گھر میں امن ہو، سکون ہو، محبت ہو، اس کے لیے چند تقاضے ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ نے اس دنیا میں انبیاء کرام بھیجے، اس کے بعد آپ کو بزرگان دین ملے، آپ کو رہبر ملے، انہوں نے آپ کو بتایا یہ ہے جینے کا طریقہ اور سلیقہ۔ لیکن ہم صرف اپنی اکڑ، اپنی سپرمیسی کے لیے اور یا اپنی لالچ کے لیے ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہم لوزر ہوتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس اخلاق ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس اخلاص ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس دولت ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس رشتے ہوتے ہیں، صرف ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے، ایگریویٹ ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہر انسان اپنے گھر سے چیزوں کو شروع کرے، اپنی چیزوں کو فکس کرے، اپنے گھر کے اندر صفائی کا اہتمام رکھے، اپنے گھر کے اندر اخلاق کا اور اخلاص کا اہتمام رکھے، شیئر اینڈ کیئر کے اوپر کام کرے، ایک دوسرے کو گلے لگائے، تو چیزیں فکس ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں سے دور جاتے ہیں تو سب کچھ میس ہے۔ اس وقت جو فلسطین کا کانفلکٹ ہے، یا کشمیر کا کانفلکٹ ہے، یا دنیا میں جہاں جہاں کانفلکٹ ہے، وہاں پہ جو مین چیز ہے وہ یہی ہے، کیونکہ گریڈ، سپرمیسی، اپنی اور میں اور اکڑ کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں، ہم لوگوں کے گھر گرا رہے ہیں، تباہی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن۔ کیونکہ آپ جب کسی کے گھر میں آپ پتھر پھینکیں گے تو آپ کے گھر پہ بھی پتھر آئے گا۔ جب آپ کسی کے بچے کو ماریں گے، کل وہ آپ کے بچے کو بھی آ کے مارے گا۔ یہ جو ہم لوگوں نے یہ دوڑ یا یہ خط شروع کیا ہوا، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ تمام لوگ دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی فیتھ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا کسی بھی ٹیریٹری کے ساتھ رکھتے ہیں، یا کسی بھی قوم کا حصہ ہیں، جب تک وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ کام نہیں کریں گے، چیزیں کبھی حل ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم لوگ تماشا دیکھنے والے ہیں۔ ہم میں سے آگے بڑھ کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس مسئلے کو ختم کرے۔ ملک کے جو سربراہان ہیں، جو گورنمنٹ ہیں، مختلف دنیا کے اندر ہیں، وہ سب کہ جی
मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लोगों के दरमियान में जनाब मुसालत करवाऊं। हमारे तो अपने मुल्क में इतने प्रॉब्लम्स हैं यार। ये आग जो आज दूसरे के घर पे लगी हुई है, दूसरे के मुल्क में लगी हुई है, ये कल आग आपके घर तक भी आ सकती है। क्या आपने इससे पहले नहीं देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था? एक मुल्क के अंदर एक इलाके का तनाज़ा था और करते करते वो इस दुनिया पे फैल गया और मिलियंस एंड मिलियन लोगों को वाइप करके चला गया। और याद रखें, ये जो तीसरी आलमी जंग है, अगर इसको अब आपने ना रोका, क्योंकि ये आपने शुरू कर दी है, क्योंकि जब आप बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को मारते हैं तो अल्लाह ताला का जलाल नजर आता है। और वो दिन डे ऑफ जजमेंट होगा आप सबके लिए। अपने इर्द गिर्द के इंसानों से मोहब्बत करें यार। ये छोटी छोटी जो बातें हैं जिसके ऊपर आप जनाब सालों की रंजिशें दिलों में पाल लेते हैं, इसको ख़त्म करें। सुबह की बात सुबह के वक्त ख़त्म कर दें, शाम की बात शाम के वक्त ख़त्म कर दें। यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जो आपकी खुशियों के साथी हैं, आपके गमों के साथी हैं। सब मोहब्बत करना सीखें, एक दूसरे को गले लगाएं। इस वक्त हम लोग जो सबसे बड़ी जंग है वो ये है कि हमने अपने बच्चों को जाहलियत से कैसे निकालना है, हमने नए रास्ते कैसे तलाश करने हैं। यार इंडिया ने 1.3 बिलियन लोगों को फीड करना है, चाइना ने 1.2 बिलियन लोगों को फीड करना है, वो अपने लिए रास्ते बनाए। पाकिस्तान ने 100 जनाब अपने 220 मिलियंस को फीड करना है। दुनिया के अंदर कनेक्शन बनाए, आपने रास्ते रोके हुए हैं जनाब, बॉर्डर बना के उसके ऊपर संतरी बादशाह खड़े किए हुए हैं कि तुम मेरी तरफ नहीं आ सकती हो। ये कितनी नफरतें हम लोग अपने अंदर फैला चुके हैं। और ये नफरतें फैलाने की वजह यह है कि हम पुरानी बातों को दोबारा से याद करते हैं, वो तमाम गलत। लेकिन हम ये नहीं देखते कि अच्छी चीज़ें हैं। अब एक मिसाल के तौर पे डॉक्टर है, चाहे वो हिंदुस्तान से है, पाकिस्तान के अंदर है, वो जब सर्व कर रहा होता है वो ये तो नहीं देखता कि ये पाकिस्तानी है या इंडियन है या श्रीलंकन है, वो तो इलाज करता है। हमने अच्छी बातों को एक्नॉलेज करना बंद कर दिया है। हमने क्या किया है कि अप्रिशिएट करना बंद कर दिया। हम हर चीज के अंदर डाउट ढूंढते हैं कि इसके अंदर यार ये मसला है, वो मसला है। यार लोगों के बारे में एज्यूम करना बंद करें, न्यूज देखें, क्योंकि न्यूज तो एक ऑर्गेनिक चीज है। लेकिन न्यूज के बाद जो व्यूज होते हैं अगर वो नेगेटिव हैं, वो पूरी पूरी कौमों को एग्रीवेट कर देते हैं और एंड ऑफ द डे एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसके अंदर ब्लड शेड होता है। आप किसी टेबल पे बैठते हैं तो टेबल की उस तरफ बैठने वालों का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखें यार। आपको पता है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि एहसास अगर खत्म हो जाए तो इंसान मर जाता है। तो अपने एहसास को जिंदा रखें। आप सोचें, ये बमबारी फलस्तीन के अंदर नहीं, आपके घर पे हो रही है। ये जो पाकिस्तान में किसी को जेल में डाला हुआ है, ये आपके भाई को डाला हुआ है, आपकी बहन को डाला हुआ है। देन यू विल फील दैट पेन। आपको वो पेन नजर आएगा कि ये पेन होता क्या है। आपको पता है कि ये जिंदगी, लाइफ इज नॉट अ मैजिक, लाइफ इज अ ग्रेट रियलिटी, लाइफ इज अ टेस्ट every day. In the morning till the night we get a different test.
اب یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے ان ٹیسٹ کو کیسے پاس کرنا ہے، کیسے اس کو فیس کرنا ہے، کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہے کہ آپ دیکھیے روزانہ ہم سنتے ہیں کہ فلانے کی ڈیتھ ہوگی، فلانا اس دنیا سے چلا گیا، فلانا جناب بادشاہ تھا فقیر ہو گیا، فقیر تھا بادشاہ ہو گیا۔ تو کیا اس کے بعد بھی ہمیں سبق نہیں ملتا؟ کیا جنگوں سے آج تک آپ کو سبق نہیں ملا؟ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں انہوں نے ڈسٹرکشن کی ہے، لیکن جہاں جہاں لوگوں نے محبت کا پیغام پھیلایا ہے، دنیا کے اندر ایک ریولوشن آ گیا ہے۔ سو جنگ کرنی ہے تو کریں، پہلے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ کہ کیا آپ دن کو جو چیزیں کرتے ہیں یا رشتے نبھاتے ہیں، کیا آپ ان کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں؟ ہم سب لوگ دوسروں کو فکس کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو فکس نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو فکس کرنا کیا ہے؟ اپنے جسم کی طہارت کریں تاکہ بیمار نہ ہوں، اپنے دماغ کو بیلنس رکھیں، کسی کے بارے میں آپ غلط مت سوچیں، آپ اپنی انٹینشنز کو صحیح کر لیں، چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ اچھی انٹینشنز رکھتی ہیں تو سارا سینیریو چینج ہو جاتا ہے، سارا ماحول چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ صبح سویرے اٹھتے ہی کسی کے بارے میں غلط ایزیوم کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو ایگریویشن دے گا، وہ آپ کو ایگریویٹ کرے گا۔ اور اینڈ آف دا ڈے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، جو انسان کی انٹینشنز ہوتی ہے، وہی آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ سو اس کو سوچیں، آپ کے پاس جو سب سے زیادہ خوبصورت وقت ہے، اور وہ خوبصورت وقت اگر آپ کسی کو دے سکتے ہیں، وہ دولت کسی کو دے سکتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو دیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیں، کیونکہ یہی تربیت جو ہوتی ہے قومیں بناتی ہے، راستہ دکھاتی ہے۔ اس وقت یہ جو بریکنگ نیوز ہے، یہ جو یلو جرنلزم ہے، یہ پینک کریٹ کرتا ہے، یہ فیئر کریٹ کرتا ہے، یہ غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ ایسا کوئی بھی نیگیٹو مائنڈ ہے اس کو مت سنیے۔ دس از ناٹ اے ایڈونچر۔ آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بری نیوز سنتے ہیں تو اس کی ریفلیکشن آپ کے گھر والوں پہ پڑتی ہے، آپ غصہ دکھاتے ہیں، پیالی توڑ دیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ سو آئی ایم جسٹ سیئنگ یو ہیو ٹو کنٹرول یور ایموشنز۔ اور دوسرا، سچ بولنا نہ چھوڑیں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو اپنی ذات کے ساتھ بولیں، اپنے آپ کے ساتھ بولیں، کہیں کہ کیا میں جو کر رہا ہوں، یا جو میں بول رہا ہوں، یا جو میں نے کرنا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ سچ بولنے والوں کو کبھی گلٹ نہیں آتا، کبھی وہ ریگریٹ نہیں کرتے، کبھی ان کا دل پریشان نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بات ہے، جو ریالٹی ہے، وہ آپ نے پیش کرتی ہے۔ اور اپنے کاروبار کے اندر، اپنے لین دین کے اندر پراسپیرٹی ضرور رکھیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اگر کاروبار ٹھیک کریں گے، محبت سے پیش آئیں گے، سچ بولیں گے، گلے سے لگائیں گے، ان کا دروازہ ناک کریں گے، اور جیسا ایکشن ہوگا ویسا ری ایکشن ہوگا۔ آپ سلامتی دیں گے، آپ کہیں گے السلام علیکم، تو وہ بھی آپ کو آگے سے جواب دیں گے وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری گلیکسی ہمیں دی ہے، اس کے اوپر ایک زمین دی ہے، اور زمین کے اوپر بھی ہم نے اپنے آپ کو ڈبوں کا نشان بنا دیا ہے کہ یہ میرا ڈبہ ہے، یہ تمہارا ڈبہ ہے۔ مذہبوں میں ڈبے، قوموں میں ڈبے، ملکوں میں ڈبے،
سوچ میں ڈبے، ان ڈبوں سے باہر نکلیں، کیونکہ آپ ڈبوں کے اندر اگر قید ہوں گے تو آپ اپنی ٹیریٹری کو، اپنے ویژن کو، اپنے گولز کو کمپیکٹ کر دیں گے. سو سوچیں. امن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سکون کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ٹربل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رشتے کہاں سے خراب ہوتے ہیں؟ رشتے کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ آپ کے اندر سے ہوتے ہیں. سو اپنے ارد گرد رہنے والوں کو محبت سے پیش آئیں. اور آپ نے اگر کچھ سیکھنا ہے تو اس دنیا میں سب سے بڑا ٹیچر ہوتا ہے بچے، جو سچے ہوتے ہیں. نہ وہ کسی مذہب کے ڈبے میں ہوتے ہیں، نہ کسی قوم کے ڈبے میں ہوتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ تمہارا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے. وہ اور کہنے کے لیے آ کے گراؤنڈ کے اندر کھیلنا شروع ہوتے ہیں. بھوک لگتی ہے تو روتے ہیں، چیختے ہیں، چاہتے ہیں، ماں کو تنگ کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں. لیو لائک اے چائلڈ. اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ، آپ 99 ایئر اولڈ بھی ہو جائیں گے، اس وقت بھی اپنے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ پہلی دفعہ بریتھ کر رہے ہیں، پہلی دفعہ رنگ دیکھ رہے ہیں، پہلی دفعہ آوازیں سن رہے ہیں. یو نو وٹ از دا ہیل اینڈ وٹ از دا ہیون؟ جہنم یہ ہے کہ جب آپ ایگریویٹڈ ہوتے ہیں، جب آپ بے سکون ہوتے ہیں، جب آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، جب آپ گلٹی ہوتے ہیں، اس وقت آپ جہنم میں ہوتے ہیں. خواہ آپ کے پاس کتنی دولت ہو، کتنے گھر ہوں، کتنا کمفرٹ ہو، لیکن آپ کے پاس اگر پیس آف مائنڈ نہیں ہے، اینڈ آف دا ڈے یو آر نتھنگ. آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ دولت ہے، نہ گھر ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ آپ کے پاس رتبہ ہے، لیکن آپ اٹھتے ہیں، آپ کے اندر سکون ہوتا ہے، آپ کو گلٹ نہیں ہوتا، آپ فطرت کو، نیچر کو انجوائے کرتے ہیں. تو آپ دنیا کے سب سے زیادہ لکی آدمی ہیں. اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ آپ پیس میں ہوتے ہیں، جنت میں ہوتے ہیں. آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے. آپ کو شبنم کے قطرے بھی اچھے لگتے ہیں، آپ کو پھولوں کی پنکڑیاں بھی اچھی لگتی ہیں، آپ کو ہوائیں بھی اچھی لگتی ہیں، آپ کو فضائیں بھی اچھی لگتی ہیں. لیکن جب آپ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے تو یہ ساری نیچر جو ہوتی ہے آپ سے، آپ کے ارد گرد ہونے کے باوجود بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتی. محبت، محبت اللہ تعالیٰ کا دنیا میں سب سے بڑا تحفہ ہے. محبت شروع ہوتی ہے ماں کی کوکھ سے. پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھتا ہے، نظارے دیکھتا ہے، رنگ دیکھتا ہے، خوشبوئیں دیکھتا ہے. پھر اسے ریکگنائز ہوتا ہے کہ دس از دی المائٹی ہو کریٹڈ می. پھر آپ کے ارد گرد آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ کے ماموں چچا رشتے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کو محبت ملتی ہے. پھر آپ کو دوستوں سے ملتی ہے، اور پھر آپ کو زندگی میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کا پارٹنر ہوتا ہے، آپ کا کمپینین شپ ہوتا ہے، وہ محبت دیتا ہے. لیکن ہم اپنی محبت کو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار غلط جگہ پہ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو ایز اے گرانٹیڈ لیتے ہیں، ان کو یوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، اور ہم پھر اس کے بعد کہتے ہیں محبت ہو گئی، دل ٹوٹ گیا، اس نے میرا یہ کر دیا. محبت کا مطلب ہے رسپیکٹ، رسپانسبلٹی، کیئر، شیئر، سچ. اگر ہم اپنی محبت کے اندر
سچ بولنا شروع کر دیں تو یہ تمام چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی محبت کے چکر میں آپ دوسرے کا گھر خراب کر دیں، اپنی محبت کے چکر میں اپنے بھائی کے ہاتھ کے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جائیں۔ یہ سب محبتیں عارضی ہوتی ہیں۔ سب سے جو محبت وہ ہوتی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ زندگی میں آپ کی اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ آپ کی زندگی میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے، لیکن وہ آپ کی روح میں بستا ہے۔ آپ اس کو سوچ کے خوش ہوتے ہیں، آپ اس کو سے بات کر کے خوش ہوتے ہیں، آپ اس سے مل کے خوش ہوتے ہیں۔ اس کو محبت کہتے ہیں، اور محبت کرنے والوں کے ساتھ نیچر کنیکٹ کرتی ہے۔ ہوائیں بھی بتا رہی ہوتی ہیں، فضائیں بھی بتا رہی ہوتی ہیں، ہر چیز بتا رہی ہوتی ہے کوئی تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ سو محبت کی عزت کریں اور محبت سے پیش آئیں۔ محبت یہ نہیں کہ گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ کا نام ہے، محبت بہن سے بھی ہوتی ہے، محبت بھائی سے بھی ہوتی ہے، محبت کسی دوست سے بھی ہوتی ہے، محبت ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، محبت اس خالق حقیقی سے بھی ہوتی ہے، اور محبت ہمارے نبیوں سے، انبیاء سے، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے رہبر سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن سوچیں تو صحیح یار۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، محبت سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔